عوام کو معلوم ہونا چاہیے، آج معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی کیا جلدی تھی کہ ابھینندن کو اگلے روز روانہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہی بات نہ ہو جو ایاز صادق صاحب نے کی ہے۔ اگر کوئی مصیبت تھی تو اس کے بارے میں بھی قوم کو بتائیں۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پارلیمنٹیرینز کو بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو بتائی جانے والی وہ چیزیں جو کسی بھی کمیٹی کے اندر ہیں اس کو اس طرح سے اچھالا جائے کہ بعد میں اپنے بیانات کی وضاحت اس لیے دینی پڑ جائے کہ انڈین میڈیا آپ کے بیان کو لے کر آپ کے ملک کے خلاف اور آپ کے کیے جانے والے فیصلوں کے خلاف آپ کی ہی آواز دکھانا شروع کر دے۔ ایاز صادق صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا کہ بڑے مدبر سیاستدان ہیں، بڑے دھیما مزاج ہے، بڑی بہتر بات کرتے ہیں، لیکن ایسا کیا معاملہ آ گیا کہ ایاز صادق صاحب نے وہ بیانات، وہ باتیں جو ایک میٹنگ، جو بند کمرے کی میٹنگ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس کی باتیں آ کر پارلیمنٹ میں آن فلور آ کر دی۔ پارلیمنٹیرین بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے وہ رازداں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ سب سے بڑے کسٹوڈین عوام ہیں، اور عوام کو معلوم ہونا چاہیے، آج معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی کیا جلدی تھی کہ ابھینندن کو اگلے روز روانہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہی بات نہ ہو جو ایاز صادق صاحب نے کی ہے۔ اگر کوئی مصیبت تھی تو اس کے بارے میں بھی قوم کو بتائیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی ایسی چیز آ گئی تھی۔ قوم کو ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قوم سے چھپا کر چیزیں کریں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ قومی راز نہیں تھا، ابھینندن کا جانا یا نہ جانا اتنا بڑا قومی راز نہیں تھا جس پر ہم پکڑ لیں اور جناب گوشمالی شروع کر دیں اتنے بڑے پارلیمنٹیرین کی، جس نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے طور پر بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جانیں، اور یہ جاننا ان کا حق ہے کہ جس کو ہماری فوج نے نشانہ بنایا، جس کا جہاز گرایا گیا، جس کو ہمارے لوگ گھسیٹ کر لا رہے تھے، ہماری سیکورٹی فورسز نے اس کی جان بھی بچائی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے دشمن بھی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو واپس بھیجنے کے جو عوامل تھے، اگر کوئی پوشیدہ عوامل ہیں تو ان کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا صاحب، یہ معاملہ ہو گیا کلبھوشن پر، ابھینندن پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس پہ، بحث پہ، لیکن اس کے ساتھ جو بیانیے کی بات ہو رہی تھی، آج شبلی فراز صاحب نے بھی اپوزیشن کے بیانیے کو، اس سے بھی بات آگے جو جلسوں کے بیانیے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا بیانیہ پر افسوس ہے، لیکن پاکستان کے ایک پارلیمنٹیرین سابق اسمبلی کے سپیکر، وہ جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی کہ آج ایک ادارے کے جو سربراہ ISPR کے ادارے کے سربراہ کو آ کر بات کرنا پڑی کہ ریکارڈ یہ نہیں ہے، یہ ہے، تو سر جو پارلیمنٹیرین کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے، جو اداروں کے صحیح کام تھے ان پر اس قسم کے الفاظ ہو تو کیا کہا جائے پھر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کسی ادارے کی بات نہیں ہے، بالکل یہ پورے پاکستان کی بات تھی۔ جو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، سر پر پسینہ تھا، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حملہ ہو جائے گا رات 9 بجے، اور پھر آرمی چیف نے بھی یہی کہا۔ یہ ایاز صادق نے جو بات کہی ہے صرف ایک اکیلے ایاز صادق نہیں ہے، اپوزیشن کے بہت سارے لوگ، آپ ان کی گفتگو سنیں، اس میں وہ پاکستان کی فوج پر انہوں نے اس طرح کی یلغار کی ہوئی ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کاکول اکیڈمی میں بات کہی کہ اب جو جنگ ہے وہ پاکستانی عوام کے ذہنوں پہ لڑی جا رہی ہے، یہ کیوں یہ سب کچھ کہا گیا؟ یہ ایاز صادق نے یا خواجہ آصف صاحب یا احسن اقبال صاحب یا مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب جو یہ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے، اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستانی فوج، اس کے دلوں میں جو پاکستانی عوام کے دلوں میں جو پاکستانی فوج کی عزت ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، اور ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں۔ یہ پاکستانی عوام کا پاکستانی اداروں سے اعتماد اٹھانے کے لیے، اس کو مجروح کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔